مضان میں بھی دیکھ لے. مضان کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ آ گیا، آپ نے ایک جگہ دیکھ لیا مختصراً، تو آپ دوسرے جگہ میں بھی دیکھ لے کہ ممکن ہے کہ یہ مسئلہ کتاب الطہارت کا ہے لیکن ممکن ہے کتاب الصلاۃ میں بھی ذکر کیا ہو، کتاب السیر کا ہے ممکن ہے دوسرے ابواب میں بھی ذکر کیا گیا ہو. تو آپ مضان میں اس مسئلے کو دیکھ لیں تاکہ مسئلہ پورے طور پر ما لہا اور ما علیہا کے ساتھ آپ کے سامنے مکمل طور پر واضح ہو جائے، مکمل طور پر منقح ہو جائے. اصول افتاء سے متعلق اہم اور ضروری شروطیں. کل کے درس میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ در مختار یہ جو کتاب ہے یہ صرف ایک کتاب کا نام نہیں ہے بلکہ یہ 3 کتابوں کا مجموعہ ہے، مت، حاشیہ اور شرح. اس کے بہت سارے حواشی لکھی گئی ہے لیکن سب سے زیادہ مشہور اور مستند شرح وہ علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ کا حاشیہ ہے جسے فتاوی ابن عابدین اور فتاوی شامی کہا جاتا ہے. آج کے درس میں یہ ذکر کروں گا کہ رد المحتار کی اہمیت کیا ہے اور اس میں مسئلہ دیکھنے کا طریقہ کیا ہے. تو رد المحتار کی اہمیت یہ ہے کہ اس کتاب میں مسئلہ مع شروط کلھا موجود ہوتا ہے. صرف مسئلہ ذکر نہیں ہوتا بلکہ جتنے بھی اس کے شروط ہوتے ہیں، چاہے وہ اتفاقی ہو چاہے وہ احترازی ہو، وہ سارے شروط اس فتاوی میں موجود ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پر یہ فتاوی خطا فی النقل اور سہو سے کافی حد تک محفوظ ہے. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ 12ویں صدی ہجری سے قبل تک کے جملہ فتاوی کا حاصل اس میں موجود ہوتا ہے. اس فتاوی میں مسئلہ دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی نے آپ سے مسئلہ پوچھ لیا تو آپ سوچ کر متعین کر لے کہ مسئلے کا تعلق کون سے باب سے ہے. مثلا آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا قتل کے بارے میں کہ اگر ماں اپنے بچے پر گر گئی تو اس صورت میں کیا حکم ہے. اب یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ سوچ کر متعین کر لیں کہ اس کا تعلق کون سے باب کے ساتھ ہے. ظاہر بات ہے کتاب الصلاۃ کے ساتھ نہیں ہے، کتاب الطہارت کے ساتھ نہیں ہے، کتاب الذبائح کے ساتھ نہیں ہے، کتاب الاضحیہ کے ساتھ نہیں ہے. تو آپ جب سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تو کتاب الجنایات سے اس کا تعلق ہے کہ کوئی کسی کی جنایت کرے، نقصان کرے تو کیا لازم ہے، اس پر دیت لازم ہے یا کفارہ لازم ہے. تو سوچ کر متعین کر لے کہ مسئلے کا تعلق کون سے باب سے ہے. دوسرے نمبر پر اگر آپ کو وہ باب معلوم نہ ہو تو پھر اس میں دیکھ لو. اب دیکھیے شامی کا جو فتاوی یہ شروع ہوتا ہے کتاب الاجارہ سے. ہم نے کل اس کی وجہ بھی ذکر کی کہ کیوں انہوں نے شروع کی، جبکہ دوسرے کتب کا ابتدا جو ہے وہ کتاب الطہارت سے ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ جو کتب ہے اس میں بعض دفعہ ترتیب آگے پیچھے ہوتا ہے. مثلا کنز ہے اس میں کتاب الرہن ایک باب کے بعد ہے، قدوری میں دوسرے باب کے بعد ہے. تو اگر یہ اختلاف آپ کو مل جائے سوری اختلاف تو آپ پھر اس میں دیکھ لیں کہ کتاب الرہن کون سے باب کے بعد ہے، کتاب الجنایات کون سے باب کے بعد ہے، کتاب القسمت کون سے باب کے بعد ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تیسرے نمبر پر اگر آپ کو کتاب میں صراحتاً وہ مسئلہ مل جائے فبیہا و نعمت، اچھی بات ہے. اگر صراحتاً نہ ملتا ہو تو ملتا جلتا عنوان دیکھ کر مسئلہ معلوم کر لے. اگر ملتا جلتا عنوان نہ ملے تو کتاب الحظر والاباحت میں دیکھ لے. دیکھیے یہ جو باب ہے کتاب الحظر والاباحہ یہ مختلف کتابوں میں ہوتے ہیں مختلف ناموں کے ساتھ. مثلا ہندیہ میں یہ کتاب الکراہیت کے نام سے موجود ہے. اگر وہاں پر بھی نہ ملے تو اسی کتاب کے مسائل شتہ میں دیکھ لو. مثلا کتاب الطہارت کے جو مسائل شتہ ہے اس میں دیکھ لو، یا کتاب الصلاۃ کے جو مسائل شتہ ہے اس میں دیکھ لو، یا کتاب الاضحیہ کے جو مسائل شتہ ہے اس میں دیکھ لو. اگر وہ بھی نہ ملے
تو پوری کتاب کے مسائل شتہ میں دیکھ لو، اگر وہاں بھی نہ ملے تو کتاب کی ابتدا میں جہاں پر مصنف لغوی اور اصطلاحی معنی کے بحث کو چھیڑتے ہیں تو وہاں پر دیکھ لے، ممکن ہے وہاں پر ملے۔ اگر وہاں پر بھی نہ ملے تو فروع میں دیکھ لو، اگر وہاں پر بھی نہ ملے تو ورقدانی کرتے رہیے اور اکتائے نہیں۔ دیکھیے بعض دفعہ مسئلہ آ جاتا ہے، آدمی بار بار اس کو دیکھتا ہے فتاوی میں لیکن ملتا نہیں ہے، بعض دفعہ بار بار اس کو گوگل میں سرچ کرتا ہے لیکن وہ مسئلہ ملتا نہیں ہے، تو آپ نے اکتانا نہیں ہے، بار بار اس مسئلے کو دیکھنا ہے۔ اگر اس عنوان سے نہیں ملتا تو دوسرے عنوان لکھ کر آپ مسئلہ معلوم کریں، لیکن اکتانا نہیں ہے آپ نے۔ جب آپ اکتا جاؤ گے تو پھر آپ کو مسئلہ کبھی نہیں مل سکتا۔ تو یہ اہم چیز ہے، مطالعہ کرنے میں بھی ایک لفظ آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ نے کہا چھوڑ دے اس کو، نہیں، بلکہ آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے، مصباح اللغات میں دیکھنا ہے، منجد میں دیکھنا ہے، دوسرے لغت کی کتابوں میں دیکھنا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اس طرح آپ کے سامنے کوئی شرعی مسئلہ آ جائے تو آپ نے ایک فتاوی دیکھ لے، وہاں پر نہیں ملا تو کہتے ہیں بس نہیں ملتا، ایسا نہ کرے، بلکہ ورقدانی کرتے رہیے، اکتائے نہیں، بار بار اس مسئلے کو دیکھے، کہیں نہ کہیں وہ مسئلہ مل جائے گا۔ مسئلہ مل جانے کے دیکھنے کا طریقہ کیا ہے ابھی؟ تو جہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر دوسرے مسئلے کے ابتدا تک متن اور شرح اور حاشیے کا پورا مطالعہ کرے تاکہ بالاستیعاب اب مسئلے کو دیکھ لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی متن میں مسئلہ دیکھ لیتا ہے، جواب دے دیتا ہے، ایسا نہ کرے۔ ممکن ہے وہ مسئلہ مقید ہو، مشروط ہو، اور آپ نے مطلق مسئلہ ذکر کیا اور آپ کا جو مخاطب ہے وہ عامی انسان ہو، جاہل انسان ہو، تو وہ عمل کرے گا اس پر لیکن غلط طریقے سے عمل کرے گا۔ تو آپ مسئلے کو پورا دیکھ لیں، مت، شرح اور حاشیہ بالاستیعاب مسئلے کو دیکھ لیں تاکہ مکمل طور پر مسئلہ آپ کے سامنے مع شروطہا واضح ہو جائے اور منقع ہو جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے متن میں یا شرح میں مصنف یہ لفظ ذکر کرتے ہیں سنذکرو یا سیجیئو یا ما قدمناہ، عن قریب ہم اس کو ذکر کریں گے۔ یہ فرمایا ہم اس کو ذکر کریں تو آپ اس مقام کو بھی دیکھ لیں، ممکن ہے وہاں پر تفصیل زیرہ ہو اور یہاں پر اختصار ہو۔ اگر فرماتے کہ قدمنا، ہم نے پہلے اس کو ذکر کیا، تو آپ ما تقدم کو دیکھ لیں، ممکن ہے وہاں پر تفصیل زیادہ ہو، تو اس بات کے بھی بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اسی طرح مضان میں بھی دیکھ لیں۔ مضان کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ آ گیا، آپ نے ایک جگہ دیکھ لیا مختصراً، تو آپ دوسرے جگہ میں بھی دیکھ لیں کہ ممکن ہے کہ یہ مسئلہ کتاب الطہارت کا ہے لیکن ممکن ہے کتاب الصلاۃ میں بھی ذکر کیا ہو، کتاب السیر کا ہے، ممکن ہے دوسرے ابواب میں بھی ذکر کیا گیا ہو، تو آپ مضان میں اس مسئلے کو دیکھ لیں تاکہ مسئلہ پورے طور پر ما لہا اور ما علیہا کے ساتھ آپ کے سامنے مکمل طور پر واضح ہو جائے، مکمل طور پر منقع ہو جائے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ اگر آپ فتاوی شامیہ کا دوسری کتب کا مطالعہ کرو گے تو انشاءاللہ چند مہینوں کے بعد، سال نہیں لگتے اس پر، چند مہینوں کے بعد اجتہاد کا جو ملکہ ہے اور فقہی مہارت جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ افتاء کے لیے 5 سال 10 سال کی ضرورت نہیں ہے، افتاء جو ہے یہ 2 مہینوں میں بھی آدمی سیکھ سکتا ہے، لیکن اگر ان امور پر آدمی عمل کرے، اگر آدمی ہزاروں فتاوی حل کرے لیکن اس طریقے سے حل نہیں کرتا، مسئلہ آتا ہے جواب دے دیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، ان امور کا خیال نہیں رکھتا، لحاظ نہیں رکھتا، تو کبھی وہ فقہ اجتہاد کا جو ملکہ ہے وہ اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھے، انشاءاللہ فقہی مہارت بہت جلد ہی حاصل ہو جائے گا۔ پھر یہ جو فتاوی ہے فتاوی شامی، اس کے مختلف تکملے بھی ہے۔ ایک تکملہ ہے قرۃ عیون الاخیار فی تکملۃ رد المحتار، علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ کا فرزند ارجمن نے اس کو لکھا ہے۔ اسی طرح تقریرات رافی کے نام سے بھی اس کے ایک تکملہ موجود ہے، اس کا مختصراً تعارف انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کروں گا۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔